ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کو ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس رات کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 احادیث کے بارے میں، جن کو سننے کے بعد آپ اس رات کی عبادت پوری زندگی نہیں چھوڑیں گے۔ جبکہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتائیں گے قرآن مجید میں اس آیت کے نزول کے بارے میں۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا گیا ہے۔ 1000 مہینے 83 برس 4 ماہ کے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا، اور اس کی زیادتی کا حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے کہ شب قدر حق تعالیٰ شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی تھی۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں اگر اس صورت کے پس منظر میں جائیں تو آپ کو بتاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال ان کی برابری میں کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا، اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی۔ جبکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ اس بات پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رشک آیا تو اللہ جل شانہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیال علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کہ 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حیرت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات ہیں، لیکن ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، جن کی وجہ سے ان کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ اس قسم کے اختلافات روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانہ میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ ناظرین گرامی، اس آیت کی تفسیر کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں۔ تعوذ و تسمیہ کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی کہ قرآن پاک جیسی عظمت والی چیز کا اس رات میں نزول ہوا ہو، چہ جائے کہ اس میں اور بھی بہت سی برکات اور فضائل شامل ہو گئے، جس پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ یہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ چند فضائل کا ذکر ان آیات میں فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینہ تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس کی زیادتی کا علم نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے، والروح فیہا، اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ سنن بہقی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اس رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اس رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت روایات میں وارد ہے۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ سلام ان کا معنی ہے وہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح یا مراد واضح ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے، شر و فساد وغیرہ سے امن میں
یہ حتی مطلع فجر، وہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے، یعنی اپنی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصہ میں یہ برکت ہو، کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک اس کا ظہور باقی رہتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے علاوہ خود اللہ جل جلالہ نے کلام پاک میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ناظرین اکرامی، اب آپ کو بتاتے ہیں اس رات کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند فضیلت بھری احادیث کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف سے لی گئی ہے۔ حدیث نمبر 2 آپ کو بتاتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مشکات شریف سے ہے۔ حدیث نمبر 3 کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہو، یعنی عبادات میں مشغول ہو، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالیٰ جل جلالہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادتوں پر فخر فرماتے ہیں اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کو جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دی جائے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ فرشتوں، میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضہ کو پورا کر دیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے نکلے ہیں، یعنی عیدگاہ کی طرف۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میری علو شان کی قسم، میری بلندی مرتبے کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرامی، اب آپ کو بتاتے ہیں اس رات کے تعین اور اس رات کی پہچان کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیرہ عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ کیا مشکل ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کیا کرو۔ ایک اور روایت میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی من جملہ اور علامتوں کے یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیاطین کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھ سے بھی۔ ناظرین گرامی، یہ انتہائی جامع دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دیں، تو اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔